خداوند یسوع مسیح کے بزرگ اور مبارک نام میں آپ تمام نوجوانوں کو، بیٹوں اور بیٹیوں کو، خدا کے خادموں کو اور آپ سب کو میں خداوند یسوع مسیح میں سلام کرتا ہوں اور خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں۔ آج شام اس بڑی روح پرور رفاقت کے لیے جہاں خدا کا پاک روح کثرت کے ساتھ جنبش کر رہا ہے، جیسے ابھی بھائی ایرک خداوند کی پرستش کر رہے تھے اور ہم سب خدا کے پاک روح میں بھرپور ہو کر خداوند کی پرستش کر رہے تھے۔ میرا یہ دل ہے اور یہ چاہتا تھا کہ ہم اور خداوند کی پرستش کریں اور یقیناً آج رات خدا کے پاک روح کی قدرت کا تجربہ کریں۔ روح القدس ہی ہے جو ہمیں فتح مند زندگی بخشتا ہے۔ خدا کے پاک روح کی قدرت کے بغیر ہماری زندگی کھوکھلی ہے، ایسی ہی ہے جیسے ایک بے جان بت ہو، لیکن جب پاک روح ہماری زندگی میں آ جاتا ہے تو خدا کی قدرت ہماری زندگی میں موجود ہوتی ہے، اور روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے ہم فتح کو، برکت کو، ایک پرپسفل لائف کو ہم گزار سکتے ہیں۔ آج شام جو مجھے خدا کے خادموں نے، ایشور نے اور ان نوجوانوں نے موضوع دیا، میں اس پر ہی خدا کے کلام کو مختصر سناؤں گا اور اس کے بعد ہم دعا کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب بھی تاریخ میں بیداری آتی ہے تو وہ اس کا آغاز نوجوانوں سے شروع ہوتا ہے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے، اور میں شکر گزار ہوں کہ خدا نے ان نوجوانوں کو یہ بوجھ دیا ہے۔ خدا نے اپنے پاک روح کی آگ کو ان کی زندگی میں رکھا ہے، اور یہ روح القدس سے بھرے ہوئے نوجوان آج آپ کو اس شہر اور تمام ڈینومینیشن اور چرچز کے نوجوانوں کو بیدار کرنے کے لیے، خداوند میں مضبوط کرنے کے لیے اور یسوع کے قدموں میں لانے کے لیے یہ انت تک کوششیں کر رہے ہیں۔ آئیے ان کے لیے زوردار تالیاں بجائیے۔ یہ حوصلہ افزائی کے لیے ہے تاکہ یہ نوجوان اور خداوند کی خدمت کریں۔ یقیناً ہم ان کے لیے دعا بھی کریں گے، لیکن ایک بزرگ ہوتے ہوئے میری یہ دعا ہے کہ پاک روح کی آگ ان کی زندگی سے ہو کر تمام علاقوں اور شہر کراچی اور ملک پاکستان میں لگ جائے۔ سب کہیے آمین۔ روح القدس ہی ہے جو ہمیں فتح بخش سکتا ہے۔ سب کہیے آمین۔ آئیے فلپیوں کا خط نکالیے گا، اس کا 3 باب، خداوند کے مقدس کلام میں سے فلپیوں کے نام مقدس پولوس رسول کا لکھا گیا خط، اور اس کے 3 باب کی 13ویں آیت سے پڑھتا ہوں۔ لکھا ہے، اے بھائیو، میرا یہ گمان نہیں کہ پکڑ چکا ہوں، بلکہ صرف یہ کرتا ہوں کہ جو چیزیں پیچھے رہ گئیں ان کو بھول کر آگے کی چیزوں کی طرف بڑھا ہوا نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں، تاکہ اس انعام کو حاصل کروں جس کے لیے خدا نے مجھے مسیح یسوع میں اوپر بلایا ہے۔ سب کہیں گے آمین۔ آئیے چند لمحوں کے لیے اپنی آنکھیں بند کیجیے گا اور خدا کے پاک روح سے کہیے، خدا پاک روح، اس اقتباس میں سے آج رات تو مجھ سے کلام کر۔ جو حوالہ، جو کلام کی آیت ہم نے پڑھی ہے، خداوند یہ آیت آج رات تیرے کلام کی خوبصورت پرتوں کو، مکاشفوں کو میرے لیے کھولے اے خدا۔ خداوند آسمانی باپ، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں آج رات اس انتہائی بابرکت عبادت کے لیے، خداوند اس خوبصورت رفاقت کے لیے جہاں
اے ہمارے آسمانی باپ، تو روح کی صورت میں آپ موجود ہے، تیرا تخت ہمارے درمیان لگا ہوا ہے، اور خداوند تو اپنی پاک حضوری سے ہمیں چھو رہا ہے، ہمیں برکت دے رہا ہے۔ اے خداوند میں اپنے تمام اے خداوند سوچوں کو، نوٹس کو، اے خداوند اپنے خیالوں کو پیچھے کرتا ہوں، اور پاک روح یہ کہتا ہوں کہ تو آ ان نوجوانوں سے، خدا کے خادموں، میری بہنوں، بیٹیوں، بھائیوں سے، خداوند تو ہم سے کلام کر۔ تیرا کلام ہی ہے خداوند جو بندھنوں کو توڑ دیتا ہے، تیرا کلام ہی ہے جو ٹیڑھی راہوں کو سیدھا کر دیتا ہے۔ اے خداوند میری یہ دعا ہے، کلام کا می برسے اے خدا، اور زندگی کی گرد اے خدا، اے خداوند وہ تمام چیزیں جو تیری طرف سے نہیں ہیں اور ہماری زندگی میں آ گئی ہیں دنیا کی طرف سے، ہماری خواہشوں کے سبب سے، کلام ہمیں اے خداوند غسل دے دے اے خدا، کلام ہمیں نیا کر دے اے خدا، کلام ہمیں دھو دے اے خدا، اور یسوع کے نام میں خداوند آج رات ہے خداوند ہم اس سال کے لیے برکتوں کو، خداوند پرپس کو لے کر تیری پاک حضوری سے جائیں۔ اے باپ تیرا شکر ہو تیری زندہ اور جلالی حضوری کے لیے، ہم سے بول، ہم تیری آواز سنتے ہیں یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ سب کہیے آمین۔ میں اکثر اس بات کو کہتا ہوں، اور آج رات ایک دفعہ پھر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کے پاس ہم سب کے لیے ایک بڑا منصوبہ ہے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ میں تمہارے لیے بھلائی اور برکت کے منصوبے رکھتا ہوں۔ خداوند ہمارے لیے برکت کے منصوبے رکھتا ہے، ترقی کے منصوبے رکھتا ہے، اور بہت دفعہ یہ دنیا اور دنیا کی خواہشیں ہمیں اس نشان سے جو خدا کی طرف سے ہمارے لیے ہے، وہ ہمارے لیے رکاوٹ، ڈسٹریکشن، یا ہمیں دوسری جانب دھکیل دیتی ہیں۔ سب سے پہلا چیلنج جو ہے وہ خوف ہے۔ ایک ایماندار کا آگے نہ بڑھنے کی سب سے بڑی وجہ ہے خوف۔ آج ہم خوف کا شکار ہیں، آج ہم ڈرے ہوئے ہیں، آج ہم خود اعتمادی ہماری زندگی میں نہیں ہے، ہم اس ڈر سے زندگی گزار رہے ہیں کہ یہ کیا سوچے گا، وہ کیا سوچے گا، اور ہم اس سبب سے اس منزل کی طرف، اس نشان کی طرف نہیں دوڑ رہے جو خدا نے ہمارے لیے رکھا ہے۔ بائبل مقدس ہمیں یہ سکھاتی ہے، جب ایماندار خوف زدہ تھے، ابتدائی کلیسیا شاگرد یسوع مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد وہ خوف زدہ تھے، وہ بھی ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے، انہیں نہیں لگ رہا تھا وہ کیا کریں، اور مرکز کے بالا خانے پر وہ ڈرے، خوف زدہ، سہمے ہوئے ایماندار دعا کر رہے تھے، خداوند کی حضوری میں بیٹھے ہوئے تھے، اور بائبل میں لکھا ہے کہ خدا کا پاک روح ان پر نازل ہو گیا، خدا کی قدرت ان پر نازل ہو گئی۔ آج اگر آپ خوف زدہ ہیں اور آپ ڈرے ہوئے ہیں، آپ سیلف کانفیڈنس سے خالی ہیں، آپ کو خدا کے پاک روح کی قدرت کی ضرورت ہے۔ خدا کا روح آپ کے اندر سے ہر طرح کے خوف کو دور کر دے گا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے۔ سب مل کر کہیے قوت۔ اپنے دائنے ہاتھ کو آسمان کی طرف اٹھائیے اور میرے پیچھے مل کر کہیے خداوند مجھے تیری قوت کی، پاک روح کے مسا کی
ضرورت ہے میری زندگی میں آ جا, مجھے پاک روح سے بھر دے. ہاللویا. سب سے بڑی رکاوٹ جو آج نوجوانوں کو روکے ہوئے ہے وہ خوف ہے, ڈر ہے. ہم حالات سے ڈر رہے ہیں, ہم لوگوں سے ڈر جاتے ہیں, ہم اس لیے اٹیمپٹ نہیں کرتے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم ناکام نہ ہو جائیں. ہم ایک میٹنگ کو کال کرتے ہیں, لوگ آئیں نہ آئیں. آج دراصل ایک بہت بڑا چیلنج ہے خدمت میں. ہماری خدمت خدا کو خوش کرنے سے زیادہ انسانوں کو خوش کرنے کی خدمت ہے. ہم اپوزٹ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. ہماری پرستش اس لیے نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو خوش کریں, ہماری پرستش اس لیے ہے کہ ہم بادشاہ کو خوش کریں. ہماری عبادت اس لیے نہیں کہ ہم کتنے لوگ جمع کر سکتے ہیں, کتنے لوگوں کو موبلائز کر سکتے ہیں, کتنا مجمع ہم اکٹھا کر سکتے ہیں. ہماری عبادت کا محور یہ ہے کہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہمارے درمیان موجود ہو اور اس کی حضوری کے سبب سے ہم برکت پائیں, ہماری زندگی میں بندھن ٹوٹ جائیں. آج اس سال ہمیں اپنی سمتوں کو درست کرنا ہے. ہمیں اپنے, اور جہاں اسلامک ٹرم میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں اپنے قبلہ کو درست کرنا ہے, اپنی ڈائریکشن کو درست کرنا ہے, اپنی زندگی کو انسانوں کے گرد سے ہٹا کر خدا کی طرف لگانا ہے. سب کا یہ آمین. آج ایک بڑا چیلنج چرچ کے لیے یہ ہے کہ ہم لوگوں کی تعداد سے برکت کو ہم ناپتے ہیں. لوگ ضروری نہیں ہیں, لوگ خداوند کو چاہیے, خدا لوگوں سے محبت کرتا ہے, لیکن ہماری عبادت کا محور لوگ نہیں بلکہ خدا ہے. سب کہیے آمین. ہم اس لیے عبادت کرتے ہیں تاکہ ہماری فیلوشپ یسوع کے ساتھ ہو, ہماری رفاقت خدا کے ساتھ ہو, ہمارا رشتہ اس کے ساتھ ایک ہو, ہمارا کمیونین اس کے ساتھ ایک ہو. ہماری عبادت اس لیے نہیں ہے کہ لوگ کہیں کہ بھئی میں اس عبادت میں گیا تھا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, بلکہ ہماری عبادت کا محور ہمارا خدا ہے جو آسمانوں کو چھوڑ کر ہمارے درمیان اپنے تخت کو لگاتا ہے. جب میں یہ دعا کر رہا تھا, خداوند میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آج تو ہم سے کلام کر. خداوند کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے, مقدس پولس رسول ایک آیت میں لکھتے ہیں, اور میں اس آیت کو غلطیوں کے خط میں سے آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں. خداوند کے کلام میں سے لکھا ہے کہ یہ نہیں, اور وہ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ میں ان تمام چیزوں کو میں اس میں پایا جاؤں اور اس کے ساتھ رہوں. یہ اور خداوند کی یہ مرضی ہے کہ ہمارا سب سے بڑی پریورٹی یا ترجیح ہمارا خداوند ہو. اسی لیے تو اس نے کہا ہے اپنے پورے دل, اپنی پوری جان, اپنی پوری عقل اور اپنی پوری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ. اس سال میری یہ دعا آپ نوجوانوں کے لیے ہے کہ آپ کی ڈیسٹنی لوگ نہیں, آپ کی ڈیسٹنی فیلوشپس نہیں, آپ کی ڈیسٹنی بہت بڑے بڑے اجتماع نہیں, بلکہ آپ کی ڈیسٹنی خود یسوع مسیح بن جائے. جب یسوع ہمارے ساتھ ہے تو ساری دنیا کی برکتیں ہمارے ساتھ ہیں.
جب یسوع ہمارے ساتھ ہے تو کون ہمارا مخالف ہے؟ جب یسوع ہمارے ساتھ ہے تو برکتوں کے سوتے ہمارے اندر جاری ہوں گے، کیونکہ وہ خدا برکتوں کا سرچشمہ ہے، اور جس کے پاس یسوع ہے اس کے پاس سب کچھ ہے۔ ہاللیلویا۔ میں، اور یہاں لفظ استعمال ہوا ہے کہ میں اس نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں۔ میں صرف اس دوڑنے اور چلنے میں فرق کیا ہے؟ کبھی کبھار جب پیدل چلتے ہیں اور ہمیں ایک منزل پر پہنچنا ہو تو ہم جلدی پہنچنے کے لیے دوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم پیدل واک بھی کر سکتے ہیں، لیکن دوڑتے اس لیے ہیں تاکہ ہم جلدی منزل پر پہنچ جائیں۔ پولس رسول یہ کہہ رہا ہے کہ میں نشان کی طرف دوڑا جاتا ہوں۔ He felt the urgency، اس نے اس ارجنسی کو محسوس کیا، سینس آف ارجنسی نے محسوس کیا کہ کتنا جلدی، وقت کتنا سینسٹیو ہے، وقت کتنا نزدیک ہے، مجھے اس دوڑ کو ختم کرنا ہے۔ یسوع مسیح جلد آنے والے ہیں، اور بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے اس نے صرف اس دوڑ کو عام طور پر نہیں لیا، بلکہ اس نے دن رات خداوند کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا۔ ہمیں بھی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف دوڑ میں چلنا نہیں ہے، بلکہ بھاگ کر بہت سو کو جو آگ میں جل رہے ہیں انہیں جھپٹ کر نکال دینا ہے۔ مخلوقات کمال آرزو سے خدا کے بیٹوں کی ظاہر ہونے کی راہ دیکھ رہی ہے۔ لوگ تڑپ رہے ہیں، گناہ میں مر رہے ہیں، نشوں نے طرح طرح کی بری آج نوجوانوں کو خدا سے دور کر دیا ہے، اور خداوند اس سال کے آغاز میں آپ کو بلا رہا ہے، وہ آپ کو دعوت دے رہا ہے۔ وقت بہت نزدیک ہے، ہمیں سست روی سے نہیں بلکہ انتہائی تیزی کے ساتھ خدا کا کام کرنا ہے۔ خدا کا کلام کہتا ہے ہمیں دن ہی دن میں اس کا کام کرنا ضرور ہے۔ وہ رات آنے والی ہے جب کوئی شخص کام نہیں کر سکے گا۔ ہمیں خداوند نے بلایا ہے۔ اس سال کے آغاز میں میرے دل میں یہ دعا اور کلام ہے کہ ہم اس ہنگامی صورتحال کو بڑی سنجیدگی سے لیں۔ جب یسوع مسیح جلد آنے والا ہے، بہت سے لوگ انتہائی مایوسی کا شکار ہیں، نا امیدی کا شکار ہیں، تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور انہیں آپ کی ضرورت ہے۔ انہیں آپ کی ضرورت ہے۔ آپ مسیح کی امید بن کر ان کے پاس جائیے۔ آپ ایسے آپ کی انرجی، آپ کو جو خدا نے ایک انرجی لیول دیا ہے، کلام میں لکھا ہے جوانی کے فرزند ایسے ہیں جیسے زبردست کے ہاتھ میں تیر۔ آپ کو جو خدا نے انرجی، جو صلاحیتیں، جو برکتیں دی ہیں، آج وہ وقت ہے کہ ہم صلاحیتوں کو خداوند کے کام کے لیے خرچ کریں۔ سب کہیے آمین۔ آج رات میری یہ دعا آپ کے لیے ہے کہ ہم اس نشان کی طرف دوڑے ہوئے جائیں۔ دنیا میں بہت ڈسٹریکشنز ہیں، بڑی چیزیں ہمیں خدا سے دور کر دیتی ہیں، اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ ہم اس نشان تک نہ پہنچیں۔ وہ ہمیں گناہوں میں الجھا دیتا ہے، وہ ہمیں سوشل میڈیا میں انگیج رکھتا ہے، وہ ہمیں اننیسیسری اور ان یوک جوؤں میں ڈال دیتا ہے جو ہماری زندگی کو عذاب بنا دیتے ہیں۔ لیکن آج رات میری یہ دعا ہے کہ آپ ان تمام جوؤں سے آزاد ہو کر اس نشان کے دوڑے
हुए जाएं। वो निशान आपके लिए यीशु मसीह है। वो निशान शायद आप ये समझते हो मेरी खिदमत है, ओ मेरा बुलावा है, मेरी मिनिस्ट्री है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए सबसे मुकद्दम है। जिसके पास यीशु है उसके पास खिदमत है, जिसके पास यीशु है उस कलीसिया है, जिसके पास यीशु है उसके पास खुदा का पाखरू है, और जिसके पास खुदा के पाखरू की कुदरत आ जाती है वो इस जमीन में फतेहमंद और बाबरकत शख्सियत है। अपनी खिदमत को अपनी डेस्टिनी मत समझे। इट्स नॉट योर डेस्टिनी। आपकी डेस्टिनी खुदावंद यीशु मसीह है, जिसके पास मैं और आप जाने वाले हैं। लोगों के लिए शायद डेस्टिनी कुछ और हो, लेकिन आज रात ए नौजवान बेटों और बेटियों, मेरे पास आपके लिए कलाम ये है कि यीशु हमारी मंजिल है। हमें यीशु के पास जाना है, हमें यीशु के कदमों में बैठना है। मरियम और मार्था एक ही खानदान में थी, एक ही जगह पर थी, एक ही घराने में थी। कलाम कहता है उनके पास दो डिफरेंट माइंड सेट थे, उनका जहन फर्क था हाउ टू सर्व जीसस। लेकिन कलाम कहता है मरियम ने यीशु मसीह के कदमों को थाम लिया, उसके कदमों में बैठ गई, और कलाम कहता है मसीह ने कहा इसने वो हिस्सा चुन लिया है जो इससे कभी छीना ना जाएगा। इस साल मेरी आपके लिए दुआ है, जैसे कमर बंद कमर से लिपटा रहता है, आप यीशु से लिपटे रहें, आपकी निगाहें यीशु पर लगी रहें, आप यीशु मसीह की हुजूरी और कदमों में बैठे रहें। मैं आपको ये अशोर्ड कराता हूं, जब आप यीशु के कदमों में आ जाएंगे, उसके कलाम में लिखा है पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। सब चीजों का मजमुआ कौन है? यीशु है। सारी बरकतों का सरचश्मा कौन है? यीशु। जब हम यीशु को पा लेंगे, हर बरकत, हर नेमत, हर खुशी, हर दिल की मुराद पूरी हो जाएगी। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने सरों को झुकाइए, बल्कि अच्छा है हम सब चंद लम्हों के लिए खड़े हो जाएं और हम थोड़ा देर वक्त दुआ में गुजारेंगे। ये साल यीशु के कदमों में झुकने का साल है, ये साल यीशु को पा लेने का साल है। इस साल कहिए यीशु मुझे तू चाहिए, यीशु मुझे सिर्फ तेरी जरूरत है, यीशु मुझे दुनिया के खजाने नहीं, मुझे सोना चांदी नहीं, बल्कि मुझे यीशु चाहिए। ओ यीशु सिर्फ तू मेरा सब कुछ है, तू ही मेरी सुबह है, तू ही मेरी शाम है, तू ही मेरा आगाज है, तू ही मेरा अंजाम है। यीशु तू ही मेरे लिए सब कुछ है। आइए अपने हाथों को उठाइए और आज यीशु मसीह को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सरमाया मान लीजिए। यीशु से कहिए इस दुनिया के खजानों से कीमती यीशु तू है, दुनिया की ताकतों से ज्यादा यीशु कुव्वत तुझ में है, और दुनिया का खूबसूरत तरीन इंसान यीशु तू है। आइए यीशु मसीह से कहिए, उससे बातें करना शुरू करें। और चंद लम्हों के लिए यीशु मसीह से बातें करना शुरू कीजिए। वो यहाँ मौजूद है और वो आपको आज अपने पाखरू की कुदरत से भर देगा। और रब राका शाखा रबाला राजा, सब चंद लम्हों के लिए दुआ कीजिए। शायद हम दुनिया की चीजों को अपनी मंजिल समझते हैं, हम दुनिया की चीजों को आज अपनी मंजिल समझ रहे हैं। मिनिस्ट्री शायद हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो, चर्च हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो, लेकिन आज रात खुदा कलाम को सुनिए। हमारी खिदमतों से ज्यादा, हमारे दुनियावी ताल्लुकात से ज्यादा, हमारे पैसे, हमारे रुतबे से ज्यादा यीशु जरूरी है। हमें
यस्सु चाहिए। और यस्सु यहां मौजूद है। आइए यस्सु से कहिए, अपना दिल यस्सु के सामने उंडेल दीजिए, अपने दिल को यस्सु के लिए खोल दीजिए। और शायद शैतान कहता हो, ओ तुझे अपनी मिनिस्ट्री को बिल्ड करना है, ओ शैतान कहता तुझे ये करना पड़ेगा, तुझे ये स्ट्रेटजी चाहिए, तुझे ये पैसा चाहिए, तुझे ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। अरे जिसके पास यस्सु आ जाता है उसके लिए खिदमतों के दरवाजे खुल जाते हैं, उसके लिए बरकतों के दरवाजे खुल जाते हैं। जिसके लिए यस्सु दरवाजे खोल दे, कलाम में लिखा है, उस दरवाजे को कोई बंद नहीं कर सकता। और आज रात यस्सु आपके लिए दरवाजे खोलने के लिए यहां मौजूद है। उससे कहिए, यस्सु मेरे लिए खुदावंद पाक खुदा रूहों की नजात के दरवाजे को खोल दे। है खुदा, मैं खोए हुओं को तेरे पास लाने वाला बन जाऊं, मैं खुदावंद भटकों को सीधी राह पर लाने वाला बन जाऊं। जो नशों में है खुदावंद यस्सु मैं उन्हें तेरे पास ले आऊं। है खुदा, जो भटके हुए उन्हें सीधी राह पर ले आऊं। है खुदा, ऐ खुदावंद मुझे ये फजल बख्श दे कि मैं उस काम को जो तूने मुझे सौंपा है, मैं उस निशान की तरफ दौड़ने वाला बन जाऊं। है खुदा, आइए खुदावंद से मांगिए चंद लम्हों के लिए। ओ मेरी बेटियों, मेरे भाइयों, नौजवान बच्चों, आओ चंद लम्हों के लिए। यस्सु मसीह यहाँ मौजूद है, उससे बातें करना शुरू कीजिए। और इसके बाद हम मिलकर, सारे नौजवान भाई हम सब मिलकर ओ खुदा के पाक रूह की नेमतों के लिए दुआ करेंगे, और रूह की बेगाना जुबानों के ज़हूर के लिए दुआ करेंगे। रूहुल कुद्स यहाँ मौजूद है, लेकिन वो बेगाना जुबानों की बरकत के साथ आज आपको पाक रूह के बरकत से भर देगा, मसा से भर देगा, ताकि ये साल फतहमंदी का साल हो, ये साल गलबे का साल हो, ये साल रूहें जीतने का साल हो, खुदा की बादशाहत में बढ़ने का साल हो। आइए सब मिलकर चंद लम्हों के लिए दुआ कीजिए। ओ रब राका शाता काला राजा, जो बेगाना जुबानों में दुआ कर सकते हैं वो बुलंद आवाज के साथ दुआ करें। एटमॉस्फेयर चेंज होना शुरू गया है, रूह का मसा ठहर गया है। सब बुलंद आवाज के साथ दुआ कीजिए। रूह खुदा का पाक रूह यहाँ मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब दुआ कीजिए। हालेलुया, यस्सु तेरा शुक्र हो, खुदा की कुदरत यहाँ ठहरी हुई है। भाई एरिक के साथ मिलकर हम एक दुआया कोर्स गाएंगे, और इसी के दौरान हम सब मिलकर आपके लिए दुआ करेंगे। दुआ में लगे रहिए। आइए थोड़ा वक्त दुआ कीजिए। और साल के आगाज में, जबकि आज पहली यूथ इग्नाइट मीटिंग है, मेरी ये दुआ है आप रूह से भरकर, रूह से मामूर होकर यहां से जाएं। खुदा के कलाम में लिखा है, मसा के सबब से जुआ तोड़ा जाएगा। आज जिंदगी के जो जुए आपकी जिंदगी में हैं वो पाक रूह की कुदरत से टूट जाएंगे। मसा के सबब से बंधन टूट जाएंगे। मसा के सबब से आपकी जिंदगी में फतह आ जाएगी। हालेलुया, ग्लोरा बाका शाथा खराबाला राजा, रिब्रो को सांद्रा खराबारा शांद्रा वाला राजा। आइए सब चंदमों के लिए अपनी आंखें बंद करें, और भाई एरी के साथ मिलकर हम एक दुआया कोर्स गाएंगे। कीबोर्ड ऑन कर दीजिए प्लीज। हालेलुया, हालेलुया। आज सब हाथों को उठा के बोले, मुंह को खोलें। बरकत आपके ऊपर ठहर चुकी है, एटमॉस्फेयर चेंज हुआ है। हम रूह में डिसर्न कर सकते हैं। जैसा कि बताया जा रहा बार बार के जोरावर बादशाह छीनते हैं, आए जोर मारे। अपनी बरकत लेकर जानी है आपने, इब्लीस वो छीन ना सके। आप मसीह के वसीला से जोरावर हैं। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू कहे मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू आरुआ, तू आरुआ। दे अपनी हजूरी
تیرے سوا تو کون سچا اقرار کر رہا ہے؟ ہاتھوں کو اٹھا لیں اور کہنا شروع کریں. جو شخص یہ ریئلائز کر لیتا ہے, یہ جان جاتا ہے کہ میں اس لائق نہیں ہوں اور مجھے تیری ہی ضرورت ہے پاک روح, اور جب وہ یہ ریئلائز کر کے منہ کھول کر کہنا شروع کرتا ہے تو پھر پاک روح سے بحال کرنا شروع کر دیتا ہے. آپ کی بحالی اسی وقت شروع ہو جاتی ہے جب آپ سوچ لیتے ہیں کہ مجھے خداوند کی ضرورت ہے. سوائے ہاتھوں کو اٹھا کر کہنا شروع کریں. اے روح خداوند, اے روح خدا, اے روح خداوند, اے روح خدا, کر مجھ پر فضل تو, یہ میری دعا, کر مجھ پر فضل تو, یہ میری دعا, ہر اپنی محبت سے مجھ کو صدا تو اپنی محبت سے مجھ کو صدا تو کون اس کا بھوکا اور پیاسا ہے؟ تو میں کچھ بھی نہیں ہوں تیرے سوا, جو سب سے مشکل کام آپ کو لگتا ہے, آپ کو شاید آپ کے دل میں یہ بات ابلیس ڈالتا ہو کہ خدا کی راہوں پہ چلنا مشکل ہے, میں نہیں چل سکتا. آج آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں یہ سچی بات ہے کہ خدا کی راہوں پہ چلنا مشکل ہے جب آپ خود چلنے کی کوشش کریں گے. لیکن آسان, بہت ہی آسان کیسے ہے؟ جب پاک روح آپ کو گائیڈ کرنے لگ جائے گا. جب آپ پاک روح کو کہیں گے کہ مجھے چلنا سکھا تو پھر آسان ہو جائے گا. مجھے اپنی راہوں پہ چلنا سکھا, کہیں مجھے اپنی راہوں پہ چلنا, پھر سے کہیں, اپنے دل سے کہیں, مجھے اپنی راہوں پہ چلنا سکھا, مجھے اپنی راہوں پہ چلنا سکھا, مسیحا کے مانے مجھے تو بنا, مسیحا کے مانے مجھے تو بنا, میرے لبوں پر یہی ہے دعا, دعا, ہر زبان کہے میرے لبوں پر یہی ہے دعا, 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 میرے عزیزو, ہم بہت خاص مومنٹس میں ہیں. پاک روح کی جنبش یہاں ہو رہی ہے, خدا کا روح آپ کو چھو رہا ہے. میری آپ سے درخواست ہے کہ اپنے لبوں کو کھولیے, دعا کریں. کوئی جو کچھ آپ کے دل میں ہے, آپ کے دکھ, آپ کی پریشانیاں, آپ کی تکلیفیں, کسی بھی ٹرائل سے آپ گزر رہے ہیں تو اس کے روح کو پکاریے گا. یاد رکھیں یسوع مسیح نے کہا میں جاتا ہوں اور تمہارے واسطے مددگار بھیجتا ہوں. The helper is here right now. مددگار یہاں موجود ہے. پکارے. اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کون سی زبان بولتے ہیں, اردو, پنجابی یا کوئی بھی زبان, دعا کریے گا. روح القدس یہاں موجود ہے اور وہ آپ کو شفا دینے کے لیے یہاں موجود.
वो आपको बहाल करने के लिए यहाँ मौजूद है, वो आपको ढूंढने के लिए यहाँ मौजूद है। हो सकता है कि आप दुखों में यहाँ आए हो, गरीबी में यहाँ आए हो, या कोई भी परेशानी आपकी हो, याद रखें यीशु मसीह का लहू आपकी जिंदगी को बदलने की कुदरत रखता है। अरे उसका लहू है जो हालातों को बदल देता है। दरखास्त है कि सब खड़े हो जाए, सिर्फ चंद खड़े हो जाए और हम सब उसके नाम को पुकारे। हम बहुत एंडिंग मोमेंट्स में हैं, कुछ मिनटों में हम इस सेशन का इख्तिताम करेंगे, इस सेशन को ख़त्म करेंगे। मेरी आपसे दरखास्त है कि उसके लहू को पुकारिएगा, यीशु मसीह के लहू को पुकारिएगा। आए गैर जुबानों में दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें, उसके नाम को पुकारें। अरे आसमान और ज़मीन पे कोई ऐसा नाम दोबारा बख्शा नहीं गया तो यीशु मसीह का नाम है। उसका नाम ही है जो कुदरत वाला है। उसके नाम से हालात बदल जाते हैं। जहाँ कहीं उसका नाम लिया जाता है, बेड़ियाँ टूटती हैं, बंधन टूटते हैं, जुए टूटते हैं, हालात बदल जाते हैं। हम इन फिजाओं में, इन हवाओं में यीशु मसीह के लहू को पुकारते हैं। हाँ, यीशु मसीह के लहू को पुकारें। बच्चों, बुजुर्गों, नौजवान, बहनों, भाइयों, साथियों, हाँ, यीशु मसीह को पुकारें। हमने आज का कलाम में सीखा कि निशान सिर्फ यीशु मसीह की सलीब है। उसे कहें कि यीशु मसीह आ, मुझे तेरी जरूरत है। उसे कहे यीशु मसीह मैं तंग आ गया हूँ जिंदगी के हालातों से, दुखों से। लोग मेरे दिल को ठेस पहुंचा देते हैं, लेकिन मैं तेरे पास आ गया हूँ। हो खुदावंद मुझे ले ले। यीशु नासरी, मैं तेरी सलीब के नीचे हूँ। अपने लहू से मुझे धोकर पाक और साफ कर दे। ये दुनिया मुझे जज करती है मेरे गुनाहों की बेस पे, मेरे कामों की बेस पे। पर खुदावंद मैं तेरे पास आ गया हूँ। We need you, Lord. आइए सब दुआ करना शुरू कीजिए। खुदा के पाक रूह की कुदरत को मौका दे के वो आज हमें छू ले। रूहुल कुद्स का मींह बरस रहा है। आइए वो छतरियां जो हमने पकड़ी हैं उसे फेंक दें। आइए अपने दिलों को खाली कर दें ताकि वो हमारे बर्तनों को पाक रूह की कुदरत से भर दे। ओ मसा का खुदा की आग यहाँ मौजूद है, उससे मांगना शुरू कीजिए। उसकी हुजूरी को मांगिए, उसकी शिद्दत और उसकी भूख और प्यास रखकर उससे कहिए खुदावन मुझे पाक रूह से भर दे। उर्दू में दुआ मत कीजिए, पंजाबी में दुआ मत कीजिए, बल्कि जो अल्फाज खुदा का पाक रूह आपको दे रहा है उसे ईमान के साथ बोलना शुरू कीजिए। ईमान की बोली बोलिए। रब रबा शाता खरा वाला राजा। सब बुलंद आवाज के साथ दुआ करेंगे। अपनी आंखों को बंद कीजिए। खुदा की कुदरत को मौका दे कि वो आज रात आपको छू ले। वो मौजूद है। उसकी हुजूरी का बादल यहाँ ठहरा हुआ है। मसा ठहर गया है। बरकत आ गई है। उस बरकत को ले लीजिए और वो आपकी जिंदगी में आज जिंदगी की नदियों को जारी करेगा। आपके अंदर से जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। कहिए खुदावंद मैं हाजिर हूं। अपना आप पेश कर दीजिए, अपने आप को खाली कर दीजिए। मासी को भूल जाएं, गुनाहों को धोकर उसने आपको नया कर दिया है। अब आप पर सजा का हुक्म नहीं रहा, लेकिन अब जो मसीह यीशु में है उस पर सजा का हुक्म नहीं। आपकी सजाएं यीशु ने अपने ऊपर ले ली हैं। आपके गुनाह यीशु ने उठा लिए हैं। आपको उसने अपने खून से धोकर पाक और साफ कर दिया है। लेकिन जो कोई मसीह यीशु में है वो नया मखलूक है। आप नए मखलूक बन चुके हैं। आइए उससे कहिए खुदावंद मुझे पाक रूह की कुदरत से भर दे। ओह हालेलुया। उसने कहा है कि ये मैं बख्शिश के तौर पर ये इनाम तुम्हें दूंगा, और वो ये इनाम लेकर यहाँ मौजूद है।
آئیے اپنے لبوں کو کھولیے اور یہ برکت لے لیجئے, اس تحفے کو لے لیجئے اور اسے قبول کیجئے. ہاللویا. Glory Jesus. آئیے ایک انترا گائیں گے. سونے چاندی سے بھی زیادہ قیمتی تو, زندگی سے بھی زیادہ قیمتی تو, میری ہر خوشی سے زیادہ قیمتی تو, زندگی سے بھی زیادہ قیمتی تو, میری ہر خوشی سے زیادہ قیمتی. میرے خدا تو ہے, میرے خدا یسوع کے نام میں زندگیوں سے چلی جائیں, بیماریاں چلی جائیں, بندھن یسوع کے نام میں ٹوٹ جائیں. آج رات ہے خدا تیرا مسا بندھنوں اور جوؤں کو توڑ دے خدا. ہاللویا ہاللویا ہاتھوں کو اٹھا کر ہم آخری مومنٹس میں اور آخری دعانے کو ہے, لیکن یہ موقع نہ جانے دیں اور شکریہ ادا کرنا نہ بھولے کہ وہ یہاں موجود اور آپ کو چھو رہا ہے. کون کون محسوس کر سکتا ہے کہ وہ آپ کو چھو رہا ہے؟ تو ہاتھوں کو اٹھا کے کہیں تیرا شکر ہو, کہیے تیرا شکر ہو, تیرا شکر ہو, تیرا شکر ہو, تیرا شکر ہو. خداوند میں تیری برکت کو ایک ایک زندگی کے لیے مانگتا ہوں. آمین. یہ سال بڑھوتی کا سال ہے, یہ سال ملٹیپلیکیشن کا سال ہے, یہ سال ہے خداوند تیرے قدموں میں جھک جانے کا اور تیری رفاقت میں بڑھنے کا سال ہے. یسوع کے نام میں ہر طرح کے بندھنوں کو جو ان نوجوانوں کو تیری خدمت میں تیرے کام میں بڑھنے سے روکتی ہے, میں ان تمام رکاوٹوں کو آج رات خدا کے بیٹے یسوع کے نام میں حکم دیتا ہوں, ان کی زندگی سے چلے جائیں. خدا خداوند روح القدس کی قدرت نازل ہو, پاک روح کا مسا زندگیوں کو چھو جائے. یسوع کے نام میں یہ روح القدس کی نعمتوں سے بھر جائے, پاک روح کے پھلوں سے بھر جائے, روح القدس کی ندیاں ان کے اندر سے جاری ہوئے خدا. اور خداوند میری یہ دعا ہے, اے خداوند یہ چلتی پھرتی انجیل بن جائے. اے خدا جب اے خداوند لوگ ان نوجوانوں کو دیکھیں خداوند وہ یہ جان جائیں کہ یہ نوجوان تبدیل شدہ ہیں, یہ روح سے بھرے ہوئے ہیں, انہیں کچھ کہنا نہ پڑے بلکہ ان کی موجودگی ان کا ایک لفظ ہی ہے خدا. خداوند کھوئے ہوں کو تیرے پاس لے آئے. میری یہ دعا ہے اے خداوند ایک ایک بیٹے کو, ایک ایک بیٹی کو, ایک ایک خادم کو, ایک
एक बुजुर्ग भाई और बहन को छू ले ऐ खुदा। Yes, Lord. खुदावंद अपने रूहुल कुद्स की कुदरत से इस साल हमें अपने कदमों में झुके रहने का फजल दे। यीशु, जब तू हमारे साथ है तो दुनिया की सारी कुव्वतें, आसमान की सारी बरकतें हमारे लिए हैं, क्योंकि यीशु ही है जिसे आसमान के तले, जमीन पर और कोई दूसरा नाम नहीं है। यीशु नाम ही सब नामों से आला नाम है। खुदावंद मेरी ये दुआ है, खुदावंद ये साल तेरी बरकत का तजर्बा करें, तेरी कसरत की बरकत का तजर्बा करें। एक मिनट के लिए आइए खुदा से वो मांगिए जो आपको सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है। आपको लगता है कि खुदा बुखार तो ठीक कर सकता है, लेकिन खुदावंद इस मूजी बीमारी को ठीक नहीं कर सकता। याद रखिए, हमारा खुदा लामहदूद खुदा है और वो हमें बेशुमार बरकतें देना चाहता है। मांगिए, लेकिन मेरे नाम से बाप से जो कुछ मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। खुदावंद मेरी ये दुआ है, इस साल एक एक जिंदगी जो यहाँ मौजूद है तेरी बरकत का, तेरी अबंडेंस का, तेरे जलाल का, तेरी कुदरत का गहरे तौर पर तजर्बा करें। इन तमाम नौजवानों के लिए ऐ खुदावंद जो सारी ऐ खुदावंद यूथ मूवमेंट को लीड कर रहे हैं, ऐशवन के लिए, ताबिश के लिए, तेरे खादम भाई एरिक के लिए और इन तमाम नौजवानों के जिनके नाम मैं नहीं जानता लेकिन यीशु तू जानता है, इन सबों को बरकत दे ऐ खुदा। इन्हें अपने कलाम के लिए इस्तेमाल कर ऐ खुदा, इन्हें बेदारी के लिए इस्तेमाल कर ऐ खुदा। ये रूह से नौजवान भरे रहे, कोई इनकी जवानी की हकारत ना करे ऐ खुदा, बल्कि खुदावन रूह कुद्स के मसा के सबब से ये कसरत के साथ इस्तेमाल हो। इन्हें बरकत दे, तेरा शुक्र हो, तुमने आज रात हमें बरकत दी है, यीशु के नाम से आमीन।